اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ لیا ہے، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، ہم انسان بھی جاندار ہیں اور آسمانوں میں اڑنے والے پرندے اور زمین کے نیچے رہنے والے جو جاندار ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ ایک مخلوق ہے، ایک امت ہے۔ ایک انسان ایک امت ہے، ایک مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے نیچے رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ مخلوق ہے۔ بازوؤں سے اڑنے والے پرندے، اللہ تعالیٰ نے سب کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لوح محفوظ آج کی زبان میں، سائنسی زبان میں بایو ڈاٹا جس کو کہتے ہیں ہم، کہ اس کا نمبر ماریے، اس کی پوری تفصیلات آپ کو کمپیوٹر پر مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کا بایو ڈاٹا ہے۔ ہر مخلوق کے بارے میں اس کی تعداد وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ آسمانوں میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں اللہ کو علم ہے، سمندر کے اندر اور سمندر کے نیچے جتنی مخلوقات ہے سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا بایو ڈاٹا تیار کر رکھا۔ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ساری چیزوں کو، ساری مخلوقات کو جمع کریں گے۔ کیونکہ کفار مکہ سے خطاب ہے، کفار مکہ اور عام طور پر کافر لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم ساری مخلوقات کو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے چرند ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، ساری چیزوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے اور جمع کر کے سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن ان کو زندہ کیا جائے گا، اور بغیر سینگ والی جس کو دنیا کے اندر سینگ والی نے مارا تھا اس کو وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ سینگ والی بکری کو مار کر کے پھر اس کو مٹی بنا دیا جائے گا، تو اس وقت کافر لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ ہم بھی مٹی بنا دیے جاتے۔ لیکن انسانوں کو مٹی نہیں بنایا جائے گا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ چرند پرند یہ شریعت کا مکلف نہیں، یعنی شرعی احکامات ان کے اوپر نافذ نہیں۔ شریعت کا مکلف کون؟ انسان اور جنات، یعنی شریعت کے احکام ان پر نافذ ہیں، انسان کے اوپر، جنات کے اوپر، چرندوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کریں گے اور تمام مخلوقات کا انصاف کریں گے۔ یہاں پر اب میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، وہ یہ کہ بہت سارے ہمارے سماج کے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بہت سارے حقوق کو دبائے ہوئے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی مسلمان ہو گئے، ہم نے روزہ رکھ لیا مسلمان ہو گئے، ہم نے حج کر لیا مسلمان ہو گئے، ہم نے زکوٰۃ دے دی مسلمان ہو گئے۔ شریعت صرف نماز روزہ حج کا نام نہیں، بلکہ حقوق العباد کو ادا کرنا بھی، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے، یہ شریعت سے خارج نہیں۔ ہم نے جس کو شریعت سے خارج کر دیا یہ بالکل غلط تصور ہے کہ نماز پڑھ گئے متقی بن گئے، نماز پڑھ گئے مسلمان ہو گئے، روزہ ہم نے رکھ لیا مسلمان، نہیں، یہ بھی شریعت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ کہ دنیا کے اندر اگر ہم نے کسی کا حق مارا، مثال کے طور پر بیوی کا دین مہر ہم نے نہیں دیا، تو قیامت کے دن اس کا بھی حق دلوایا جائے گا۔ اسی طریقے سے میں دیکھتا رہتا ہوں گوشت کی دکان پہ بہت سارے لوگ آتے،
گوشت کی دکان پہ آ کر کے ذرا ادھر سے مارو ادھر سے مارو، ڈرا کر دھمکا کر کم پیسے دے کر کے ہمارے قریشی بھائیوں سے گوشت زیادہ لے لیتے۔ یہ ڈر کر کے بیچارہ دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ یا بنڈی والا کوئی بیچارہ ہے، بنڈی والے کے پاس کھڑے ہو گئے، کبھی موز اٹھا کر کے کھا لیا، کبھی انگور اٹھا کر کے کھا لیا اس کی اجازت کے بغیر۔ یاد رکھ لیجئے قیامت کے دن ان حقوق کی بھی جو کیا ان حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو ظلم کر دیا، کسی کو گالی گلوچ کر دیا، کسی کو مار دیا، نوکروں کو برا بھلا کہہ دیا، تو قیامت کے دن اس کا بھی انصاف ہوگا، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں کچھ بات پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بتاؤ بیوہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ بیوہ وہ ہے جس کا شوہر مر جائے، وہ بیوہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت بیوہ ہے جس کا شوہر مر جائے؟ فرمایا نہیں، وہ آدمی بیوہ ہے قیامت کے دن جس کی نابالغ اولاد نہ مری ہو اس کی زندگی میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مر جانا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس کی نابالغ اولاد نہ مری ہو وہ بیوہ ہے۔ اسی طریقے سے پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے اپنی زبان میں اپنے خیال کے اعتبار سے کہا یا رسول اللہ جس کے بعد مال نہ ہو، غریب ہو، پریشان ہو، مفلوق الحال ہو، تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مفلس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ آدمی ہے جو دنیا سے بے شمار پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ حج کا ثواب ہوگا، عمرے کا ثواب ہوگا، نماز کا ثواب لے کر آئے گا، اسی طریقے سے نوافل کا ثواب لے کر آئے گا، زکوٰۃ کا ثواب لے کر آئے گا، نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کر کے آئے گا، ڈھیر لے کر کے آئے گا۔ لیکن وہ تمام نیکیاں دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو قیامت کے دن ساری نیکیاں اس کی حق والوں کو دے دی جائیں گی، ساری نیکیاں۔ اور یہ آدمی جب بالکل نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، تو جس کا حق اس نے مارا تھا اس کی برائیاں اس کے اوپر ڈالی جائیں گی، اس کی برائیاں اس کے اوپر ڈالی جائیں گی، اور وہ لوگ تو نیکیاں لے کر کے اس کی جنت کے اندر جائیں گے، اور یہ جو ہے نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آئے گا، اس دوسروں کی برائیاں لے کے اس کے سر پر ڈال کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہاں پر بتانا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو چرندوں کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا، یعنی شریعت کا حکم اس کے اوپر نافذ نہیں، تو جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم کریں گے، حالانکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو بتانے کے لیے کہ جب چرند پرند کے ساتھ دوسری مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب میزان عدل قائم کریں گے اور اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے، تو بتائیے انسانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوگا؟ ہم نے اگر کسی کو مارا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو گالی دی، یا کسی کی زیادتی کی، کسی کا مال لے لیا، یا کسی کا جبرن و قہرن کوئی جو ہے کوئی چیز چھین لی، تو انسانوں کے ساتھ کیوں معاملہ نہیں ہوگا؟ مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت بیان کرتے، میں نے یہ روایت شب برات میں بھی بیان کی تھی کہ قیامت کے دن اگر دنیا میں کسی نے کسی کا 1 روپیہ مارا ہوگا، 1 روپیہ دبایا ہوگا، کسی کا حق لے کر کے نہیں دیا ہوگا، 1 روپیہ کا ہم کیا سمجھ رہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر کسی نے 1 روپیہ کسی کا دنیا میں دبایا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو 700 نیکیاں دینی پڑیں گی، 1 روپیے کے بدلے میں جس کا دبایا ہوگا 700 نیکیاں، مقبول نمازوں کا ثواب، 700 مقبول نمازوں کا ثواب اس کو 1 روپیے کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ اب بتائیے 700 مقبول نمازیں ہمارے پاس آپ کے پاس کہاں ہیں؟ 7 نماز کبھی ہم اندازہ لگانا مشکل ہے، چھ جائے کہ 700 مقبول نماز ہے، تو ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے بیوی کا مہر نہیں دیا، اس کو چاہیے کہ فوراً بیوی کا دے۔ اسی طریقے سے بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، باپ بیچارہ مر گیا، بہنوں کو حق نہیں دے رہے۔ اب وہ ان سے پوچھا جائے بھائی تم بہنوں کو کیوں حق نہیں دیتے؟ ارے بھائی بہن تو لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، بلکہ اس کو باپ کے
وراثت میں سے، باپ کے بچے ہوئے مال میں سے، قرضوں کی ادائیگی کے بعد، کفن کے دینے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس کا شریعت کے اعتبار سے جتنا حق ہو پہلے اس کے ہاتھ میں دے دو۔ اگر اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد وہ تمہاری بہن یہ کہے بھیا مجھ کو ضرورت نہیں ہے، یہ آپ پیسہ دے دو، صرف مجھ کو آپ آنے دینا جانے دینا، ہم آئے تو ہماری مہمان نوازی کرنا، تو یہ اگر مال اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد اگر وہ مال لوٹا کر کے بھائیوں کو دے دے تو اس کا اعتبار ہے، صرف زبان سے کہہ دینے سے اس کا اعتبار نہیں۔ ارے بہن ہماری لینے کے لیے تیار نہیں، اس کو معلوم ہے بہن کو کہ اگر ہم نے اپنے باپ کی وراثت میں حصہ مانگا اور اپنا مال اپنا حق مانگا تو بھائی یہ کہیں گے، بھابھی یہ کہے گی کہ دیکھو تم اب ہمارے گھر میں نہیں آنا، ہمارے گھر کے لیے تمہارا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ بیچاری ڈر کر کے کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی چلو ہم نہیں لیں گے، حالانکہ دل سے نہیں کہتی، صرف زبان سے کہتی ہے۔ اس کا اعتبار کب ہوگا؟ جب اس کے ہاتھ میں وہ مال چلا جائے، جانے کے بعد پھر وہ واپس کر دے تو اس کا اعتبار ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے تعلق سے آج امت بے خبر ہے، اور خبردار ہونے کے باوجود بھی ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش امت نہیں کر رہی ہے۔ تو امت کو آج یہ چاہیے کہ جس کا ہم نے حق مارا یا تو اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، یا اگر وہ حق ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے معافی مانگ لے۔ بھائی دیکھو دنیا کے اندر ہم آپ سے معافی مانگ لیتے، کیونکہ قیامت کے دن حساب کتاب مت لینا، دنیا کے اندر ہی معاف کر دو، یا جو حق ہے اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھ کو یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحوں میں اپنی امت سے معافی مانگی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں نے جس کا حق دیا ہو وہ مجھ سے دنیا میں دے دے، قیامت کے دن میں بالکل پاک صاف ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا حق مارا ہوگا؟ کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو مارا نہیں، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہیں، ساری مخلوقات کے سردار ہیں، خدا کے بعد سب سے بڑا درجہ، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں امت سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ کو معاف کر دینا، تاکہ قیامت کے دن کوئی مجھ سے سوال نہ کر سکے، کوئی میں حق نہ مانگ سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم لوگوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو تو بدرجہ اولا یہ کام کرنا چاہیے، یا تو حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر حق ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو تو اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی دیکھو معاف کر دو، قیامت کے دن بدلہ مت لینا۔ اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کا حق ہمارا کسی نے مارا ہے تو دل کو بڑا کر کے ہم بھی معاف کر دیں۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ جب ان کو کوئی برا بھلا کہتا تھا تو وہ فوراً اس کو معاف کر دیتے تھے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن جتنی دیر امت کا حساب کتاب ہوگا اتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ بتائیے کتنا اس کی سوچ دیکھیے کیسی کہ جتنی دیر اللہ تعالیٰ حساب کتاب دیں گے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے، امت کے لیے انتظار کریں گے، تو اتنی دیر جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوگی۔ ہم اذیت دینا نہیں چاہتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ یاد آیا کہ اس کو کتنا ستایا۔ اس زمانے کے بادشاہ نے سرے عام کوڑے لگوائے۔ قرآن یہ جو ہے بادشاہ کیا کہتا تھا؟ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام، جیسا اللہ مخلوق نہیں اسی طریقے سے قرآن بھی مخلوق نہیں۔ کوڑے لگوائے، مارے، روزانہ 10 کوڑے مارتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر اس کوڑے کو ہاتھیوں پر مارا جاتا تو ہاتھی بھی اس کوڑے کو برداشت نہ کرتا، لیکن امام احمد بن حنبل سے بعد میں لوگوں نے معافی مانگی کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، معاف کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہو، تم نے جب ایک کوڑا مارنے کے بعد دوسرا کوڑا اٹھایا اسی وقت میں نے دل سے معاف کر دیا کہ میں تم کو قیامت کے دن اگر میری وجہ سے تم کو سزا ملے گی، میری وجہ سے تم کو تکلیف ہوگی، میری وجہ سے جہنم کے اندر جاؤ گے تو میرا کیا بھلا ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کسی نے ہمارا حق مارا ہو، ہم کو کسی نے گالی دی ہو یا کسی نے برا بھلا کہا ہو تو دل کو بڑا کر کے ہم دل سے معاف کر دیں۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلہ دیں گے۔ چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں زیادہ، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان باتوں کو، روایات کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔